تصور کریں ایک ڈیجیٹل کرنسی جس کی کوئی جسمانی شکل نہیں، نہ کوئی بینک اس کو کنٹرول کرتا ہے اور نہ کوئی حکومت، پھر بھی اس کی قیمت ہزاروں ڈالر تک پہنچ جاتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بٹ کوائن کی۔ آج ہم بات کریں گے اس حیرت انگیز کرنسی کے بارے میں جو چند سال پہلے تقریباً بے وقت تھی، لیکن آج پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بٹ کوائن، جسے کچھ لوگ مستقبل کی کرنسی سمجھتے ہیں، آخر اتنا اوپر کیسے چلا گیا؟ اور کیا اس کی قیمت مزید بڑھے گی یا پھر یہ ایک اور بلبلہ ثابت ہوگا؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ تو بٹ کوائن کا آغاز 2009 میں ہوا، جب ایک پراسرار شخص کا گروپ جسے ساتوشی ناکاموٹو کہا جاتا ہے، اس نے دنیا کے سامنے متعارف کروایا۔ بٹ کوائن کا مقصد ایک ایسی کرنسی بنانا تھا جو مکمل طور پر ڈی سینٹرلائز ہو، یعنی اس پر کوئی بینک یا حکومت کا کنٹرول نہ ہو۔ شروع میں بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ دی اور یہ چند سینٹس میں ہی فروخت ہوتا تھا، لیکن 2017 میں بٹ کوائن نے دنیا کو چونکا دیا جب اس کی قیمت اچانک سے $20,000 تک پہنچ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی کرنسی جس کا کوئی فزیکل وجود نہیں اتنی قیمت ہو جائے۔ اور اس کے بعد 2021 میں بٹ کوائن نے ایک اور ریکارڈ توڑا جب اس کی قیمت $60,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ بٹ کوائن کی کامیابی کا راز اس کی ٹیکنالوجی میں چھپا ہے جسے بلاک چین کہا جاتا ہے۔ بلاک چین ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو تمام لین دین کو ایک محفوظ اور شفاف طریقے سے ریکارڈ کرتی ہے۔ یہ ہر بٹ کوائن ٹرانزیکشن کو بلاکس میں محفوظ کرتی ہے۔ یہ بلاکس ایک چین کی صورت میں جڑے ہوتے ہیں۔ اس نظام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر محفوظ اور بینکنگ سے محفوظ ہے، کیونکہ ہر بلاک چین میں موجود بلاکس کو تبدیل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس وجہ سے بٹ کوائن میں لوگوں کا اعتماد بڑھتا گیا اور اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بٹ کوائن اچانک اتنا اوپر کیوں چلا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ حالیہ برسوں میں بڑے مالیاتی اداروں اور کمپنی جیسے ٹیسلا اور پے پال نے بٹ کوائن کو اپنانا شروع کیا۔ ان کمپنیوں نے بٹ کوائن میں بھاری سرمایہ کاری کی اور اسے اپنی ادائیگی کے نظام کا حصہ بنایا۔ جب بڑی کمپنیاں کسی چیز میں دلچسپی لیتی ہیں تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ بٹ کوائن کی محدود سپلائی ہے، یعنی صرف 21 ملین بٹ کوائنز ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے لوگوں میں اس کی مانگ بڑھتی گئی، اس کی قیمت بھی بڑھتی گئی۔ چونکہ اس کی سپلائی محدود ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ وہ اس سے نایاب کرنسی کے مالک بن سکیں۔ دنیا بھر میں حکومتوں اور مالیاتی نظام پر عوام کا اعتماد کم ہو رہا ہے اور لوگ ایسی تلاش میں ہیں جس پر کوئی حکومت یا مرکزی ادارہ کنٹرول نہ رکھتا ہو۔ بٹ کوائن اس کا بہترین جواب ہے، کیونکہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ لیکن بٹ کوائن کا عروج صرف مثبت پہلو نہیں رکھتا، اس کے ساتھ کئی خطرات اور مسائل بھی وابستہ ہیں۔ بٹ کوائن کی قیمت انتہائی غیر مستحکم ہے۔ جہاں ایک دن میں یہ ہزاروں ڈالر بڑھ سکتا ہے، وہیں یہ اچانک سے بڑی حد تک نیچے بھی جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سرمایہ کار اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ اپنی رقم کھو نہ بیٹھیں۔ بٹ کوائن کو ابھی تک بہت سی حکومتوں نے قانونی طور پر تسلیم نہیں کیا۔ کچھ ممالک میں اس کی تجارت پر بھی پابندی عائد ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں حکومتیں اس پر مزید سختی کریں۔ بٹ کوائن مائننگ کے لیے بڑی مقدار میں بجلی درکار ہوتی ہے اور یہ عمل ماحول کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بٹ کوائن کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ ایک نئی عالمی کرنسی بنے گا یا پھر یہ ایک بلبلہ ثابت ہوگا جو ایک دن پھٹ جائے گا؟ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ بٹ کوائن کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ مستقبل میں کرنسی کا ایک اہم حصہ بن جائے گا، لیکن ساتھ ہی کچھ ماہرین یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ بٹ کوائن کی قیمت میں موجودہ اضافہ ایک ببل ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں بٹ کوائن کی مارکیٹ میں بالادستی میں اضافہ ہوا۔ بٹ کوائن کی مارکیٹ شیئر بڑھ کر 60% تک پہنچ گیا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ سرمایہ کار دوسرے کرپٹو اثاثوں کے بجائے بٹ کوائن کو زیادہ محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ ان عوامل کی بدولت بٹ کوائن کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع ہے اور کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2024 کے آخر تک اس کی قیمت $1,00,000 تک جا سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بٹ کوائن مستقبل کی کرنسی ہے یا پھر یہ ایک وقتی رجحان ہے جو ختم ہو جائے گا؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔